حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جنت میں ایک محل اللہ تیار کرے گا۔ تو حضرت عمر نے کہا 10 مرتبہ پڑھنے سے ایک محل جنت میں ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت عمر نے کیا کہا؟ حضرت پھر تو میں تو بہت پڑھوں گا، بہت پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا جتنے محل بنانے ہو بنا، تیرے اندر طاقت ہونی چاہیے۔ کتنے محل بناتا ہے تو؟ اللہ اکثر واطیب، اللہ بہت زیادہ دینے والا ہے، یہ وعدہ کیا۔ میں روزانہ بیان میں کہتا ہوں کہ میری طرف سے ہدیہ، آج احمد آباد والوں کو بھی ایک ہدیہ دے رہا ہوں۔ ارے بتاؤ قبول کرو گے احمد آباد والوں؟ اور وہ ہدیے کے 4 نام ہیں: جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ یہ میرے ہدیے کے کتنا نام ہے بھائی؟ جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ اور وہ کیا؟ روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو۔ اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ سے دعا قبول کرے گا، اللہ قبول کرے گا۔ بڑے تجربے ہیں میرے ابا بھی یہی کہتے تھے، ہم کو کہتے تھے کہ بیٹا 100 مرتبہ سورہ اخلاص روز پڑھ لو تو 10 بنگلے تو اپنے تیار ہو ہی جائیں گے۔ اپنی پراپرٹی ہے، اللہ کو کہیں گے اللہ پاک ہماری پراپرٹی ہے، اور وہاں جو بنگلے تیار ہوں گے زمین کے ساتھ ہوں گے، لٹکے اٹکے نہیں ہوں گے۔ زمین، جنت کی زمین کے مالک ابھی سے بنو۔ سوچ ہونی چاہیے۔ آپ کے احمد آباد کی ایک ڈاکٹرنی اس وقت شکاگو میں ہے، وہ مجھے ملنے آئی اس کی بیٹیوں کے ساتھ، اور مجھے کہا کہ سورہ اخلاص کی برکت سے اللہ نے میری ساری بیٹیوں کو ڈاکٹرنیاں بنایا، سارے داماد ڈاکٹر، اور الحمدللہ امریکہ کے اور کینیڈا کے 15 دن امریکہ میں کام کرتی ہوں، 15 دن امریکہ اپنے ٹورنٹو میں کام کرتی ہوں، اور ٹاپ لوگوں میں شامل ہوں، اور ایک ہی دعا کرتی ہوں کسی کا آپریشن کرنا ہو، کچھ بھی کام ہو، اے اللہ سورہ اخلاص کی برکت سے میرا کام بنا دے۔ اللہ بنا دیتا ہے۔ دور ہے منزل مقصود، مگر ہے تو صحیح، راہ کٹ جائے گی تو عزم سفر پیدا کر۔ 100 مرتبہ کا تو وعدہ کر لو گے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، اور اس سے انشاءاللہ آپ کو روحانی جسمانی اتنا فائدہ ہوگا، اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ جو دعا مانگو اللہ قبول کرے گا۔ میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے، نوام مسجد میں بیان کرتا تھا۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ بہت لڑکیاں احمد آباد میں جن کی شادیاں نہیں ہوتی، بہت مرد ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوتی، مطلقہ ہیں، بیوائیں ہیں، پریشان ہیں۔ تو میرے ساتھ جو واقعہ ہے وہ سنا رہا ہوں میں۔ نوام مسجد سے میں نکلا تو ایک لڑکی حجاب پہن کر کھڑی تھی، اور اس نے کہا ابو جی ابو جی ابو جی۔ اب بھیڑ بھاڑ تھی، میں نے کہا بتاؤ بیٹا کیا کام ہے؟ تو اس نے کہا ابو جی میری جو ہے نا 28 سال کی عمر ہو گئی۔ تو یہ لڑکی آئی، کہا کہ میری شادی ہی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا دیکھ میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، تو کرے گی؟ ابو جی ضرور کروں گی، اس لیے کہ مجھے حاجت ہے شادی کی، عمر ہو گئی میری، اب بڑی عمر ہوگی، پھر اس کے بعد نکاح پیغام بھی نہیں آئیں گے۔ میں نے کہا روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالتے، 24 گھنٹے میں، روٹی بناتے بناتے، چھاچھ بناتے بناتے، چائے بناتے بناتے، بس ایام میں مت پڑھنا، جب تیرا ایام ہو اسے مت پڑھنا۔ کہ ابو جی آج سے شروع۔ میں نے کہا میرے وظیفے کا نام ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ ابو جی میں آج سے شروع کرتی ہوں، لیکن ابو جی ایک سوال کروں؟ میں نے کہا کرو۔ یہ کہا ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھوں؟ تو میں نے کہا جب تو کھانا کھاتی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتی ہے، پھر ہر لقمے پر پڑھتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ اگر ہر لقمے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی گی تو کھائے گی کیا؟ سمجھے نا بھائی؟ سمجھدار بچی تھی، سمجھ گئی، ہاں سمجھ گئی مولانا۔ میں نے کہا ہر وقت ضروری نہیں ہے، ایک شروع کرو، اس وقت پڑھ لو، 10 مرتبہ پڑھ لیا، 15 مرتبہ پڑھ لیا، چلتے رہے، پھر 15 مرتبہ پڑھنا شروع کیا تو 1 مرتبہ اور پڑھ لیا۔ ہر وقت کھانا کھاتے ہیں تو 1 ہی مرتبہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، ہر لقمے پر نہیں پڑھتے۔ اچھا ابو جی، اب ہماری گاڑی روانہ ہوئی
تو میرے ہاتھ میں تسبیح تھی. میں نے اسے بلایا, میں نے کہا دیکھ بیٹا یہ میری تسبیح بھی جو ہے جاندار شاندار مالدار دیندار ہے, میرا ہاتھ لگا ہے اس کے اوپر اور میں پڑھتا رہتا ہوں, تو یہ تسبیح بھی تجھے ہدیہ دیتا ہوں. وہ بیچاری خوش ہو گئی, میں نے میری تسبیح دے دی اس کو, اب اس نے چوما اور چلی گئی. 1 سال کے بعد میں گیا وہاں نو مسجد میں, تو وہی لڑکی میری تسبیح یہ لے کر کھڑی ہوئی, بھیڑ تھی عورتیں بہت تھی, تو وہ یہ لے کر کھڑی ہوئی ہے. میں سمجھ گیا یار میری تسبیح ہے یہ, اور اس کے ہاتھ میں ایک بچہ ہے. تسبیح میں قریب سے گزرا تو یہ ہلا رہی تھی, ابو جی ابو جی ابو جی. ہاں بیٹا. تو کہا جاندار شاندار مالدار دیندار. سارے میرے محلے والوں نے میرا نام ہی یہ رکھ دیا, میرا نام ہی یہ رکھ دیا کہ اس کا نام یہ. اچھا بیٹا کیا خوشخبری ہے؟ بولے اللہ نے اس وظیفے کی برکت سے میرا نکاح بھی کر دیا, مجھے بیٹا بھی دیا, شوہر بھی مجھے بہت اچھا دیا, اور اللہ نے مجھے بہت مال دیا. اتنا زور سے کہا بہت مال دیا. میں نے کہا یہ اللہ کا مال ہے, مال اللہ, یہ تیرا مال نہیں ہے, یہ اللہ نے دیا ہے تجھ کو. اس کو اسٹاک مت کرنا, اسٹاک کرے گی تو اسٹاپ ہو جائے گا. اسٹاک مت کرنا, اسے خرچ کرنا. ابو جی ضرور خرچ کروں گی, لیکن ابو جی خوشخبری سناتی ہوں. خوشخبری یہ کہ لڑکیاں آتی تھی میرے پاس, کہتی تھی ارے حلیمہ تو اتنی اسمارٹ نہیں ہے, تیری شادی کیسے ہو گئی؟ وہ لڑکے کا نام حلیمہ تھا. ارے حلیمہ تو اتنی اسمارٹ نہیں ہے, تیری شادی کیسے ہو گئی؟ تو وہ کہتی تھی جاندار شاندار مالدار دیندار. پھر جو ہے میری تصویر دیتی تھی کہ میں آپ کی تصویر دیتی, اور یہ وجہ بتاتی. ابو جی قسم کھا کے کہتی ہوں, صحیح بات بتاتی ہوں, کئی لڑکیوں کی شادیاں اللہ نے کرا دی, دعائیں قبول ہوئی. یہ یاد رکھنا. اس لیے یہ ہدیہ میری طرف سے آپ لوگوں کو, سمجھ گئے؟ آج اور روزانہ 10 منگلے وہ تو پکے ہیں, وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے, لیکن تجربہ ہوتا ہے نا صالحین کا, کچھ لوگوں کا. تو جو بھی میرے پاس آتا ہے, ابھی کسی کا فون آیا تھا, میں نے کہا دیکھ بھی تو پریشان حال ہے, تھوڑی سی ہمت کر, 24 گھنٹے میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے, بس اتنا کام کر تو. اور آسان طریقہ یہ, ہر فرض نماز کے بعد 20 مرتبہ پڑھ لو, تو آسان ہو گیا. سنتوں کے بعد فرضوں کے بعد فرضوں کے بعد سنتیں پڑھ لی, نفلیں پڑھ لی, اپنا مسجد جماعت میں بیٹھ گئے, مشورہ بھی ہو گیا, اس کے بعد جو 20 مرتبہ پڑھ لو, پڑھو گے انشاءاللہ. تو یہ 10 مرتبہ, یعنی 10 مرتبہ پڑھنے پر جنت میں بنگلہ ملے گا, یہ وعدہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو, ایک بنگلہ تیار. یہ وعدے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. www.darsequran.com